یہ ایک بڑا کمرہ تھا جس کی چاروں دیواریں لکڑی کی بنی ہوئی تھیں اور زمین سے تقریباً 1 میٹر اونچا یہ کمرہ مستطیل شکل میں تھا۔ تقریباً 2 میٹر کے فاصلے پر خاردار تار سے اسے ڈھانپا گیا تھا اور اس کی چھت پر ترپال بچھا ہوا تھا۔ یہاں پر اس طرح کے کئی کمرے تھے جو دیگر قیدی بھائیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ ڈیوٹی پر مامور فوجی نے مجھے اشارے سے وہ سامان بتایا جو کمرے کے اندر ہر قیدی کے لیے ہوتا تھا۔ اس میں ایک چادر، 2 ہلکے کمزور بستر، ایک پاجامہ، ایک جوڑا جراب، ایک جوڑا بوٹ اور ایک کیپ شامل تھی۔ میں نے جرابیں اور پاجامہ پہن لیا اور دونوں بستروں کے اندر لپٹ گیا اس لیے کہ شدید سردی تھی۔ مجھ سے پیچھے رہنے والے بھائیوں کو بھی اسی طرح مراحل سے گزار کر یہاں لایا گیا۔ تقریباً صبح سے 1 گھنٹہ قبل ملا محمد صادق کو بھی یہاں لایا گیا۔ وہ صوبہ ارزغان کے بلاغ گاؤں کا باشندہ تھا اور اس وقت چمن میں رہ رہا تھا۔ سابقہ سوویت یونین جہاد میں وہ جہادی کمانڈر اور اس وقت ہمارا امیر تھا۔ اس وقت اس کو شدید سردی لگ رہی تھی اور وہ کانپ رہا تھا۔ میں نے اس کو کپڑے تیار کر کے دیے اور پہننے میں مدد دینا چاہی تو اس نے منع کر دیا اور کہا کہ آپ مجھے مت دیکھیں، میں خود تبدیل کر لوں گا۔ ایک مرتبہ اچانک ہمارے کمرے میں ایک انتہائی سفید ریش بابا جس کے پیروں اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں امریکی فوجی کھینچتے ہوئے لائے اور اس وقت یہ بزرگ آدمی بے ہوش تھا۔ یہ ضعیف عمر کی وجہ سے شدید تکلیف میں تھا۔ جب ہوش میں آیا تو فوجیوں نے ان کو الٹا لٹایا اور ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کے اوپر بیٹھ گئے اور پھر یہ فوجی ان پر تشدد کرتے ہوئے ان کا سر زمین پر دباتے رہے۔ یہ بابا سمجھا کہ شاید مجھے ذبح کیا جا رہا ہے اور اس نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا اور کہتا رہا کہ ظالموں، مجھے 2 منٹ تک تو چھوڑ دو تاکہ میں 2 رکعت نفل کی نماز پڑھ لوں۔ میں نے بابا سے کہا کہ بابا پریشان نہ ہو، آپ کو ذبح نہیں کیا جا رہا بلکہ آپ کو تفتیش کے لیے لے کر جائیں گے۔ بعد میں جب میں نے بابا سے پوچھا تو وہ ضلع چرچینیوں صوبہ ارزگان کا رہنے والا تھا اور ان کی عمر 105 سال تھی۔ یہ بابا کیوبا کی دوزخ نما جیل سے رہائی پانے والا پہلا قیدی تھا۔ 10 فروری 2002 سے جولائی کی ابتدا تک میں قندھار میں رہا اور اس تمام عرصے میں مجھے ہاتھ منہ دھونے کی اجازت نہیں دی گئی اور کبھی بھی ہم دھونے کی کوشش کرتے تو امریکی سخت سزا دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ہمیں 7 قیدیوں کو باندھا گیا اور اس جگہ سے چند میٹر کے فاصلے پر بالکل ننگا کر کے کھڑا کر دیا گیا اور امریکی مرد فوجی اور خواتین ہمارے آگے پیچھے کھڑے ہوئے۔ ہمیں توہین آمیز غسل کرنے کے لیے 1 عدد صابن اور 1 کوزہ پانی دے دیا گیا۔ بڑا ہی عجیب اور خوفناک منظر تھا۔ ہم سب ننگے تھے۔ میں نے ساتھیوں سے بآواز بلند کہا کہ بھائیوں، ہم اس پر مکلف نہیں ہیں، اسی لیے آپ لوگ غسل کریں اور آنکھیں یا تو بند رکھیں یا پھر نیچے رکھیں اور ایک دوسرے کو نہ دیکھیں۔ لیکن یہ کہاں تک ہو سکتا تھا؟ یہ پہلا غسل تھا جو قندھار کے ایئرپورٹ کے اوپر ہمیں ایک دوسرے کے سامنے ننگا کھڑا کر کے کرایا گیا۔ اس کے بعد اور پہلے نہ تو ہم نے ہاتھ دھوئے اور نہ ہی چہرے پر پانی مارا۔ دوسرے دن دوبارہ تفتیش کے لیے مجھے لے جایا گیا اور میری بایوگرافی یعنی شناخت لی گئی۔ اس بار تفتیش کا طریقہ بالکل مختلف تھا اور تفتیش کاروں کا رویہ نرم اور دھمکی و تشدد سے خالی تھا، لیکن ان کی باتیں گزشتہ کل کی باتوں سے مختلف نہ تھیں۔ تفتیش کار میڈم کے پیچھے دروازے کے قریب ترجمان اور دروازے کے بیچ مسلح سیکیورٹی کے اہلکار کھڑے تھے اور یہ لگاتار ملا عمر اور اسامہ کے متعلق سوال پوچھتے رہے اور میز پر پڑے سرخ رنگ کے کاغذات پر لکھتے رہے۔ سرخ رنگ کے کاغذ پر نوٹ کرنا میری سمجھ میں نہیں آیا۔ معمول کے مطابق کارروائی پہلے سرخ کاغذ، پھر پیلے کاغذ اور پھر آخری مرتبہ سفید کاغذ پر لکھی گئی۔ اس کے بعد فوجیوں نے میرا سر ڈھانپا اور پرانی جگہ پر واپس لے گئے۔ تفتیش کے لیے لانے اور لے کر جانے کا یہ اذیت ناک سلسلہ کافی دنوں تک چلتا رہا۔ قندھار کا یہ قید خانہ نسبتاً آسان تھا اور سختی زیادہ نہ تھی۔ مثلاً ہر خیمے میں 20 قیدیوں کی گنجائش ہوا کرتی تھی اور ہم 10 سے 20 افراد ایک خیمے میں رہتے تھے۔ یہ سردی کا موسم تھا، دھوپ میں بیٹھنے کی اجازت ہوتی تھی اور آپس میں باتیں بھی کر سکتے تھے۔ نماز باجماعت پڑھتے تھے اور اس کی یہاں اجازت بھی تھی، البتہ 3 آدمیوں سے زیادہ کو بات چیت کے لیے آزاد نہیں چھوڑتے تھے۔ ہم 3 قیدی بیٹھ کر باتیں کر سکتے تھے اور جب 3 سے زیادہ ایک جگہ جمع ہو جاتے تھے تو امریکی فوجی ہمیں سخت سزا دیتے تھے۔
البتہ یہاں بھی روزانہ آدھی رات کو اچانک امریکی فوجی کتوں سمیت چھاپا مارتے تھے اور جیل میں موجود تقریباً 600 قیدیوں کو سخت تکلیف سے دوچار کرتے تھے۔ گدھوں کی طرح چیختے تھے اور قیدیوں کو الٹا لٹکا کر کتوں کو ان کے اوپر چھوڑ دیتے۔ یہاں یہ روز کا معمول تھا، ہر رات کو نیند خراب کر دی جاتی تھی۔ یہ قید خانہ ہوائی ایئرپورٹ کے قریب تھا۔ قندھار میں عموماً گرد و غبار حد سے زیادہ ہوتا ہے، خصوصاً جب ہوا چلتی تو ہمارا سارا کھانا مٹی بن جاتا تھا۔ بڑے بڑے ہیلی کاپٹرز کی لینڈنگ ہر وقت رہتی تھی اور خصوصاً راتوں کو تو ہیلی کاپٹرز کے شور کی وجہ سے ہم سب کی نیند خراب ہو جاتی تھی اور پھر پورے دن سر میں درد رہتا تھا۔ امریکی فوجی بہت چیختے تھے اور راتوں کو ہمیں کنکریاں مار مار کر سونے نہیں دیتے تھے۔ دن رات قیدیوں کی 3 مرتبہ نمبردار حاضری اور پھر بعد میں 2 مرتبہ ہوتی تھی اور ہر ایک قیدی کو نام کی بجائے نمبر کے ذریعے پکارا جاتا تھا۔ میرا نمبر 306 تھا۔ وہ 306 بول کر میری حاضری لیتے تھے اور میری رہائی تک میرا یہی 306 نمبر تھا۔ وہاں 2 عجیب و غریب قصے جو میرے ساتھ ہوئے وہ ابھی تک میرے دل میں ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ان کا ذکر بھی ضرور ہو، اور وہ یہ کہ گنتی کرنے والوں کی اپنی شرائط تھیں۔ چند دنوں بعد حاضری لینے والا بدلتا رہتا اور دن رات کا حاضری لینے والا بھی الگ الگ ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ حاضری لینے والا فوجی آیا اور ترجمان کے ذریعے حکم دیا کہ جب بھی میں یہاں قریب ظاہر ہوں تو تم سب نے لائن میں کھڑا ہونا ہے اور مجھے سلامی دینی ہے۔ تم لوگوں کو خاموشی سے نظریں جھکا کر حاضری دینی ہوگی اور جب میں حاضری بولوں گا تو تم نے بول کر مجھے اپنا نمبر بتانا ہوگا اور نمبر بتانے کے بعد پیچھے جا کر کھڑا ہو جانا ہے، اور جب تک میں حکم نہیں دوں گا تم لوگ وہیں کھڑے رہو گے۔ خلاف ورزی کرنے پر مجھے غصہ آئے گا اور دنیا میں مجھ سے بدتر کوئی بھی نہ ہوگا۔ میں یہ سوچتا رہا کہ اتنے کم رتبہ فوجی کی کیا ہمت کہ وہ ہزاروں مسلمانوں کی توہین کر رہا ہے اور قیدیوں کے ساتھ تمام عالمی قوانین کو روند رہا ہے۔ ان امریکیوں کا ہر کم سے کم تر رینج والا فوجی بھی غرور اور تکبر اور ظلم و جبر کا وحشی کرندہ ہے، لیکن غیرت مند ایماندار مسلمان قیدیوں نے ان کی یہ خواہش کبھی بھی پوری نہیں کی اور ہر طرح کی سزائیں برداشت کرتے رہے۔ دوپہر کے وقت حاضری لینے والا ایک کالا کلوٹا بندر کی شکل والا فوجی جو کئی دنوں تک مسلسل حاضری لیتا رہا تھا، دوپہر کے وقت شدید گرمی میں ساتھی قیدیوں کو آدھا گھنٹہ حاضری لینے سے پہلے باہر شدید دھوپ میں کھڑا کیے رکھتا تھا اور اللہ کی پناہ کے اتنے غرور و تکبر سے لائن سیدھی کرنے چلتا تھا کہ میں نے آج تک ایسا کالا فرعون نہیں دیکھا۔ یہ قصہ میں اس لیے نہیں بلا سکتا کہ انسانی حقوق کے ٹھیکیدار جو ایک شیر سے ٹڈی تک کے لیے قانون رکھتے اور اس کا پرچار کرتے ہیں، لیکن ہم بے گناہ مسلمانوں کے لیے ان کے ہاں قانون نام کی کوئی چیز کیوں نہیں۔ ایک دن اس بدبخت فوجی نے میرے ہاتھوں میں شیشے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا دیکھا تو فوراً مجھ پر ٹوٹ پڑا کہ یہ کیا ہے، فوراً مجھے دو۔ میں نے شیشے کا یہ باریک ذرہ اس کی طرف پھینک دیا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کہاں سے لائے ہو۔ میں نے لا علمی ظاہر کی اور کہا کہ یہ میرا اپنا سامان نہیں ہے اور نہ ہی میں خود یہاں آیا ہوں، اور یہ تو ویران کھنڈر ہے اور مجھے یہ یہیں سے ملا ہے۔ لیکن وہ چیختا رہا اور گالیاں دیتا رہا، پھر سلیب کی طرح مجھے گھٹنوں کے بل کھڑا کیا اور کئی گھنٹوں تک سزا دیتا رہا۔ وہ قیدیوں پر چکر لگاتا رہتا تھا اور میرے پاس پہنچ کر گالی دینا شروع کر دیتا تھا۔ جب میں پوچھتا کہ کیوں گالیاں دیتے ہو تو وہ مزید گالیاں بکنا شروع کر دیتا۔ فرینڈز، ملا عبدالسلام پر ہونے والے مظالم کی کہانی ابھی جاری ہے۔